اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب العظماء واحتجب عن الابصار بالذات ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرة ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے کل کی تقریر کو اس مقام پر ختم کیا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں رب ذوالجلال براہ راست حسین ابن علی سے ہم کلام ہے، اور اس وافی ہدایہ آیت میں حسین ابن علی کو نفس مطمئنہ قرار دیا۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم کو اللہ نے قلب مطمئنہ قرار دیا۔ ربی ارنی کیف تحیی الاموات، اے پروردگار تحیی الموتى، اے رب تو مجھ کو بتا دے، دکھا دے، ارنی مجھ کو دکھا دے کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، کہا کہ اولا تؤمن، اے ابراہیم کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا؟ قالا بلا، ابراہیم نے کہا ہاں کیوں نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں، اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد علیہ ایک مرتبہ عزیزان گرامی، علم کے 3 ہیں درجات۔ پہلا علم، علم الیقین کہلاتا ہے، آپ نے سنا اس پر ایمان لائے، یہ علم الیقین کہلایا۔ وہی علم جو آپ نے سنا تھا خود اپنے آبزرویشن اور مشاہدے سے دیکھا، اب علم الیقین عین الیقین بن گیا، اب مشاہدہ آ گیا، اب وہی علم جو علم الیقین تھا عین الیقین بن گیا۔ اور تیسری منزل پر اسی علم کو جس کو سنا تھا، جو علم الیقین کے مقام پر تھا، آپ نے دیکھا عین الیقین بنا، اس کو خود محسوس اور فیل کیا، اب علم الیقین عین الیقین حق الیقین بن گیا۔ مثلا میں مثال کو عرض کروں کہ آپ نے سنا کہ آگ جلاتی ہے، گرم ہے، وارم ہے، ہیٹ ہے اس میں، یہ سنا، آگ کی ایک صفت آپ کے ذہن میں آئی کہ آگ جلاتی ہے۔ آپ نے کسی چیز کو پھینکا آگ کے اندر، اس نے جلا دیا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ علم الیقین جو آگ کے بارے میں تھا کہ جلاتی ہے، آپ نے اس کو جلتا ہوا دیکھ کر چیز کو، اب آپ کا علم عین الیقین بن گیا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم غلط ہو سکتا ہے کہ آپ کا آبزرویشن اور مشاہدہ غلط ہو، اور اکثر ایسا ہے۔ ایلوژنز کی کتابیں موجود ہیں کہ بہت ساری ایلوژنز ہیں، جیومیٹریکل پیٹرنز ہوتے ہیں کہ دکھائی کچھ دیتے ہیں اور ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دور پردے محمد و آل محمد۔
मैं एक मौका दूंगा कि आप लोग आ जाएं, गैस को फिल कर दें ताकि फिर मौमिन उधर ही रहें, ताकि ये तसलसल फिक्र फिर टूटती है मुसलसल। हाँ, एक मतलब दूर पर दे मोहम्मद वाले। तो गिरामी मैं इस बात को फिर रब्त में लाऊं कि इल्म के 3 दराजात, एक इल्मुल यकीन, एक ऐनुल यकीन, एक हक़्क़ुल यकीन। बात को सुना, इल्मुल यकीन आया, उसको देखा, ऐनुल यकीन आया, खुद महसूस करके देखा, हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पर फाइज हुए। हो सकता है कि इल्म गलत हो, आपको खबर गलत मिली हो तो इल्मुल यकीन गलत हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा गलत हो, आपका ऐनुल यकीन गलत हो सकता है। लेकिन जब आपने खुद उसको फील किया, महसूस किया, आग में खुद अपने हाथ को डाला और उसकी आग की तमाज़त को महसूस किया, अब ये वो इल्म था कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो इब्राहिम ने कहा था कि परवरदिगार मुझको दिखा कि तू किस तरह से मुर्दे को जिंदा करता है, कहा तुझे ईमान नहीं कहा है मगर मैं देखना चाहता हूँ। यानी इब्राहिम इल्मुल यकीन की मंजिल पर थे और फिर मुर्दे को जिंदा होते देखकर ऐनुल यकीन की मंजिल पर आ गए। मगर कुरान ने हजरत लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं अपने कल्ब का इत्मीनान चाहता हूँ। ये कल्ब और दिल क्या है अजीज़ान गिरामी? ये इंसान के बदन का एक हिस्सा है। कल्ब एक इंसान की शख्सियत का हिस्सा है, मगर नफ्स पूरा वजूद और पैकर है। तो इब्राहिम के बदन और नफ्स का एक हिस्सा है कि जो इत्मीनान की मंजिल पर है, और हुसैन इब्न अली सर से पांव तक इत्मीनान की मंजिल पर आकर नफ्से मुतमइन्ना बन गए। ये है नफ्से मुतमइन्ना का मकाम। आज मैं चाहता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ उलूम पर गुफ्तगू करूँ। बहुत कम गुफ्तगू होती है या होती नहीं है कि आपके उलूम पर चंद आयतें जो इमाम ने तफसीर की है चंद आयतों की, उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और अजीब व गरीब बात यह है कि इमाम ने इन आयात की ज़ाहिरी नहीं, डीपर इंट्रिंसिक बातिनी तफसीर की है। यह आयत कुरान मजीद की एक फल यंज़ुरिल इंसानु इला तामे, इंसान को चाहिए कि अपने ताम पर, अपने खाने पर नजर रखे। ये कुरान कहता है। बज़ाहिर इसके माने फ़िक़्ह में आते हैं कि हलाल है या हराम, नजीस है या पाक, क्या बात है मौलाना, किस सोर्स से उस शय को हासिल कर रहा है, ये सब फ़िक़्ह में आ रहा है। फल यंज़ुरिल इंसानु इला तामे, इंसान को अपनी ग़िज़ा और ताम पर नज़र रखनी चाहिए। मगर इसकी बातनी तफसीर में सय्यदुश शुहदा इरशाद फरमाते हैं, ताम खाना है ना जो आपके बदन को ज़िंदगी देता है, मगर आपकी रूह को कौन ज़िंदगी देता है? इल्म ज़िंदगी अता करता है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के हकीकी माना यह है कि इंसान को देखना चाहिए कि इल्म किस सोर्स से हासिल कर रहा है, इल्म किस खजाने से ले रहा है, इल्म किस फाउंटेन से ले रहा है। इमाम ने इन मानों को बयान किया कि इंसान की नजर हो कि वो अपना ताम यानी इल्म किस सोर्स से हासिल कर रहा है। इसलिए कि अगर इल्म का देने वाला खुद अपने इल्म पर यकीन नहीं रखता तो उसका इल्म दूसरों को क्या यकीन पहुंचा देगा, उसका इल्म दूसरों को क्या यकीन पहुंचा देगा। इसलिए एक मकाम पर नहजुल बलागा में 8वां खुतबा है नहजुल बलागा, अमीरुल मोमिनीन ने अहले बैत की तारीफ की है। और ज़ाहिर के उस वक्त रसूल के बाद अहले बैत की सबसे फारमोस अहम तरीन हस्ती आपकी ज़ात है। मगर एक बात को याद रखिएगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बाद रसूल जितने भी फ़ज़ाइल बयान किए, अगर आप उनको समेटें तो अली की ज़ात है, और अगर उनको आप उमूमियत और जनरलाइज करें तो पूरे आले मोहम्मद का किरदार है, पूरे आले मोहम्मद का किरदार है। तो उस मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि जिबालो दीन ही व कहूफ़ो कुतुब ही, आले मोहम्मद कौन है? उसके दीन के पहाड़ हैं, दीन इलाही के माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, और अल्लाह के राजों के बैग और बस्ते हैं।
कहूफ कुतुब ही, वो अल्लाह के राजों के और उसके असरार के बस्ते हैं, यानी बैग्स हैं कि जिनमें स्टूडेंट्स अपनी किताबों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। आले मोहम्मद के सीने वो इल्म है। इसलिए कुरान ने कहा बल हुआ आयातुन बय्यिनात, ये कुरान क्या है? ये तख्तियों पर लिखा हुआ नहीं है, ये पेजेस के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, ये लीव्स पर लिखा हुआ नहीं है, ये रोशन आयात हैं। बल हुआ आयातुन बय्यिनात, ये कुरान आयात बय्यिनात है। ये कहाँ लिखा हुआ है? फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, उनके सीनों में है कि जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया उनको अल्लाह ने इल्म अता किया है। फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, उनके सीनों में है ये कुरान। और ये कुरान मुहकम और मुतशाबी की डेफिनेशन में नहीं आता, उनके सीनों में है। तो आयात बय्यिनात है, रोशन निशानियां हैं कि जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया है। अता में और हासिल करने में फ़र्क क्या है? हासिल इंसान अपनी कोशिश के मुताबिक करता है, हासिल इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक करता है, ये हासिल है। मगर अता करने वाला जब देता है तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। जब अता करने वाला देता है अपनी शान के मुताबिक अता करता है। मैंने अर्ज़ किया था पहली मजलिस में कि आइमा के उलूम को मुसलसल में कोट करूंगा। सातवें इमाम मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम हिशाम इब्न हकम को मुसलसल अक्ल पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इलाहियात के मसाइल तालीम कर रहे हैं। और एक तवील तरीन हदीस है हमारी हदीस के ज़ख़ीरे में, एक जो उसूल काफ़ी में किताबुल अक़्ल व जहल में मौजूद है, कि जिसमें अक्ल के इतने फ़ज़ाइल हैं, अक्ल की इतनी डिमेंशंस पर इमाम ने बात की है कि ना तो मगरिब के फ़लसफ़ी कर सके, ना यूनान के हुकामा कर सके। एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि हिशाम, बंदा जितना अपने रब की बारगाह में झुकता है, बंदा जितना अपने रब की बारगाह में झुकता है, उसका रब उसको उतना ही बुलंद करता है। मगर अभी इमाम की बात खत्म नहीं हुई। बंदा जितना अपने रब की बारगाह में झुकता है, उसका रब उसको उसी कदर बुलंद करता है। मगर इस बात को जहन में रखो कि तुम अपनी ताकत के मुताबिक झुकते हो, मगर बुलंद करने वाला अपनी शान के मुताबिक बुलंद करता है। मोहम्मद तो अपनी ताकत के मुताबिक झुक रहे हो, मगर बुलंद करने वाला अपनी शान के मुताबिक बुलंद कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वही इमाम ने उस आयत की तफसीर को बयान किया या राज को खोल दिया जो मेराज की आयत में मौजूद है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो बुलंदियों तक ले गया, अपने रसूल को नहीं, अपने नबी को नहीं, अपने अब्द को ले गया। ये अब्दियत इस मकाम पर जिक्र किया, यानी जितनी अब्दियत बढ़ी, जितनी अब्दियत झुकी, उसी कदर उस अब्द की बुलंदी भी करार पाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। हम उन बुलंदियों तक ले गए एक रात में अपने बंदे को, मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से कि जहाँ चारों तरफ बरकतें बिखरी हुई हैं, ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशान की रूयत करवाएं। वही जो इब्राहिम का जिक्र था, मैं देखना चाहता हूं, या मेराज की मंजिल पर कहा ले नूरी यहू मिन आयातिना, हम अपने बंदे को अपनी निशानियां दिखलाना चाहते थे। अजीजाने गिरामी, ये भी ऐनुल यकीन का मकाम है। जो कुछ वही रसूल पर नाजिल हुई मेराज के रात, उस वही की हकीकत को आंखों से दिखा दिया। आप बैठे हुए हैं, आपका एक ऑब्जर्वेशन है, आपका एक मुशाहिदा है, मगर लिमिटेड है। बैठे हुए हैं, आप उठ के खड़े हो गए 5 से 6 फीट या उससे भी ज़्यादा, अब आपका मुशाहिदा बढ़ गया, बढ़ गया। आप मकान की छत पे चले गए, आपके ऑब्जर्वेशन में और इजाफा हुआ, आपका कवरेज और बढ़ गया। आप
آپ شہر کے ہائی رائز پر گئے, پورا شہر نظر آنے لگا. یہ سیٹلائٹ جو جیو اسفیئر میں گردش کر رہے ہیں 20,000 میل اوپر, پورے کانٹیننٹس اور اوشن کو آبزرویشن میں رکھے ہوئے. تو بھی کوئی انسان کہ جس کو کائنات کے سارے حقائق عطا کیے, جس کو کائنات کی ساری صداقتیں عطا کی, جو وحی سے آئی تھی, معراج کی رات اس بلند ترین مقام پر لے جا کر پوری کائنات کا مشاہدہ کروایا, تو رسول کے علم الیقین کا عین الیقین میں بدلے جانے کا نام ہے. محمد بلندر صلوات. آج گفتگو اس انداز پر ہے. فوجدان گرامی, یہ 3 محرم کی شب ہے, اور مگر یہ اشعار سنتے چلیں کسی قدیم استاد کے ہیں. کہا کہ جب چلا چاند مدینہ کا سوئے رب جلیل, یہ تقریباً 150 سال پرانے کسی استاد کے اشعار ہیں مذہب کی کتابوں میں. جب چلا چاند مدینہ کا سوئے رب جلیل, بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل. بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل, بجھ گئی مہر درخشاں کی فلک پر قندیل. شیر فردوس, فردوس کے یعنی جنت کے دودھ سے, شیر فردوس سے رکھی وہیں آدم نے سبیل. شیر فردوس سے رکھی وہیں آدم نے سبیل, کہ اسی راہ سے گزرے گا وہ فرزند جمیل. اسی راہ سے گزرے گا وہ فرزند جمیل. فرش خلت کا بچھاتے تھے کسی جا پہ خلیل. فرش خلت کا کسی ڈگنیٹریز آتی ہیں ریڈ کارپیٹ بچھتے ہیں نا, فرش خلت کا بچھاتے تھے کسی جا پہ خلیل. کہیں یوسف تھے کھڑے اور کہیں اسماعیل, کہیں یوسف تھے کھڑے اور کہیں اسماعیل. روح پر گرنے لگی روح, روح پر گرنے لگی روح برائے تاجیل. تاجیل ویلکم کرنا, استقبال کرنا. روح پر گرنے لگی روح برائے تاجیل, جب ہوا سور میں یوں نغمہ سرا اسرافیل. مرحبا سید مکی مدنی العربی, اے خوش آباد فدایت کے عجب خوش لقبی. تو عزیزان کرام, یہ معراج کی منزل تھی. اگر اجازت دیں تو ایک نقطہ اس مقام پر عرض کروں. ظاہر ہے کہ کیلیفورنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس اور انجینئرز اور ہمارے طالب علم جمع ہیں. ایک نقطہ میں فزکس اور خاص طور پہ ماڈرن فزکس اور ریلیٹیوٹی سے عرض کروں معراج کے سلسلے میں. اور یہ 3 تھیوریز ہیں معراج کی پوسٹولیٹ کی, جو آئنسٹائن نے پیش کی نظریہ اضافیت ریلیٹیوٹی کی. اور پہلی بات یہ کہ اس کائنات میں کوئی اینٹیٹی کوئی شے اسپیڈ آف لائٹ سے تیز نہیں ہو سکتی. کوئی اینٹیٹی اسپیڈ آف لائٹ سے تیز نہیں. ابھی 2 سال پہلے انہوں نے جو جنیوا میں جو دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں جمع ہوئے, جو ایکسپیریمنٹ کیا اور ایک اناؤنسمنٹ کیا, اس کے فوراً بعد کہ ایسا پارٹیکل انہوں نے دریافت کر لیا جو لائٹ سے زیادہ تیز تر ہے. فوراً انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا, لیکن چند دن کے بعد سرن کے سائنسدانوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لیا. کہا کہ نہیں, اسپیڈ آف لائٹ سے تیز کوئی شے نہیں. یہ 99.9 اسپیڈ آف لائٹ تک پہنچا ہے نیوٹرینو یہ پارٹیکل, لیکن اسپیڈ آف لائٹ کو ٹریورس کراس نہیں کر سکا, اس لیے کہ لائٹ کی حقیقت اس طرف مادہ بھی ہے اور اس طرف ویو ہے, اس لیے کہ لائٹ کی حقیقت نور ہے. بہت دور تک میں بات کہہ رہا ہوں. لائٹ کو, نور کی حقیقت کو کوئی سرپاس کر نہیں سکتا. تو پہلی یہ کہ اس کائنات میں فاسٹسٹ اینٹیٹی لائٹ ہے. اسپیڈ آف لائٹ کتنی ہے؟ 186,000 مائلز پر سیکنڈ. اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی شے اس اسپیڈ پر پہنچ جائے, یہ اسپیکولیشن یا تھیوریٹیکل, کہ اگر کوئی شے اس اسپیڈ پر پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ٹائم ریورسل ہوگا, پلٹ کر وقت واپس آئے گا.
पलट कर वक्त वापस आएगा, पलट कर वक्त वापस आएगा। अजीजान गिरामी, तमाम मेराज की जो रिवायतें हैं शिया और सुन्नी की, वो ये हैं कि जब रसूल आसमानों पे बुलंद हुए तो अंबियाए माँ सबक को देखा, आदम को देखा, यूसुफ को देखा, हारून को देखा, मूसा को देखा, इब्राहिम को देखा, यूसुफ को देखा। क्या हुआ कि इसलिए कि मेराज की रात अगर बहुत तेज तरीन जाते स्पीड ऑफ लाइट से, मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था 12 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले से अभी तक लाइट आ रही है, तो कम से कम 12 बिलियन ईयर्स रखते अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाते। इसका मतलब यह है कि तेज तर, फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट गए, इसलिए बर्क की रफ्तार से नहीं, बुर्राक की रफ्तार से गए। बुर्राक फास्टर देन बर्क, बुर्राक की रफ्तार से गए। तो जब बुर्राक हुआ, जिस घोड़े की तारीफ है कि जिब्रील बुर्राक को लेकर आए, एक जो दूध से ज्यादा सफेद था और रोशनी से ज्यादा चमकदार था, यही वो है एक जो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट है। बुर्राक की रफ्तार से चले तो बुर्राक की रफ्तार की चलने की वजह से टाइम रिवर्सल हुआ। माजी करीब में आदम आए, माजी बईद में अंबिया आए, तमाम मेराज का सफर जीरो सेलेस्टियल टाइम में हुआ। इसलिए जंजीरें दर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। जंजीरें दर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा। और हमारी रिवायतों के मुताबिक ये है कि जब रसूल बिस्तर से चले, जब जिब्रील ने उठाया तो लोटे को ठोकर लगी। ठोकर लगने की बुनियाद पर पानी को गिर जाना चाहिए था। मेराज की तमाम मलकूत की वाकयात की सैर करके वापस आए और गिरते हुए लोटे को भी संभाल लिया। ये आज आखिर साबित कर रही है। मगर कंक्लूजन यह है कि इस पूरी कायनात में सिर्फ दो गुजरे, दोनों के नाम मोहम्मद हैं, दोनों के नाम मोहम्मद हैं। एक को रब्बुल आलमीन ने वक्त की सवारी अता की तो वो साहिबुल ज़मान बन गया। आपने मानो को नहीं जाना, जो स्पीड ऑफ लाइट से गुजरेगा इस स्पीड पर होगा, वक्त उस पर नहीं गुजरेगा, इसलिए वो साहिबुल ज़मान बन गया। इसलिए मत पूछो कि इमाम की उम्र क्या है, अल्लाह ने उसको वक्त की सवारी अता की है, साहिबुल ज़मान है, वक्त पर कुदरत रखता है। और जिसको बुर्राक की सवारी दी, रब्बुल आलमीन ने उसको मेराज अता की, मगर दोनों के नामों को मोहम्मद करार दिया। इस मकाम पर एक आयत की तफसीर अर्ज करना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल नई डिमेंशन है इस आयत की तफसीर की। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि कुरान मजीद में कि उनके पास भी कॉन्सेप्ट है मेहंदी का, मगर वो जंगजू तलवार में हाथ में लिए हुए, मगर उनके पास मेहंदी के बारे में आयात नहीं है कुरान की। वो उनकी तफसीर न करना चाहते न समझना चाहते हैं। हमारे पास 138 आयतें हैं कुरान की जो बराह रास्त साहिबुल ज़मान की शान में है। दो तीन बातें मेहंदी के कॉन्सेप्ट पे कंपैरिजन में कर लो। उनके पास अकीदा यह है कि मेहंदी इमाम हसन की नस्ल से होंगे उनके पास, और हमारा अकीदा यह है, ईमान यह है, हक़्क़ुल यकीन यह है कि मेहंदी सय्यदुल शुहदा की नस्ल से है। इसकी वजह क्या है? एक हदीस है जो दोनों मकतबा फिक्र में आई, हसन और हुसैन दोनों सामने थे रसूलुल्लाह के, कहा अन्नल मेहदी मिन नस्ल कुमा, मेहदी तुम दोनों की नस्ल से होगा। उन्होंने उस हकीकत को छुपाने के लिए इमाम हसन से निस्बत दी, मगर हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इमाम हसन की साहबजादी फातिमा बिनते हसन, इमाम हुसैन के साहिबजादे अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा बिनते हसन इमाम हसन की साहिबजादी, अली इब्नुल हुसैन इमाम सय्यदुल शुहदा की साहिबजादे, दोनों की शादी हुई और इससे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ। तो इमाम बाकर का शरफ यह है कि वो हाशिमी भी हैं, मुत्तलबी भी हैं, अबू तालिबी भी हैं, अलवी भी हैं, फातिमी भी हैं, तो इमाम बाकर हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, इसलिए मेहदी हसनी भी है, हुसैनी भी है।
سورہ قصص کی آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا، یہ ارادہ الہی ہے، مشیت الہی نہیں ہے۔ مشیت میں اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ مشیت کنڈیشنل ہوتی ہے، ارادہ کن فیکونی ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کسی شے کے لیے کن وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ میری مشیت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، مشیت نہیں۔ مشیت لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی توجہات کا تعلق بہت اہم جملہ اور نقطہ عرض کر رہا ہوں، مشیت لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، اور اس کو انبیاء پڑھ سکتے ہیں، رسول پڑھ سکتے ہیں، جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، لیکن مرضی علم الہی میں ہے۔ میرے ساتھ چلیے، کل کی مجلس میں رب دینا چاہتا ہوں، مشیت لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے کہ جو انبیاء پڑھ سکتے ہیں، رسول پڑھ سکتے ہیں، بڑی منزل پر درجات کے اولیاء پڑھ سکتے ہیں، مگر مرضی الہی لکھی ہوئی ہے علم الہی کے اندر، تو مشیت پڑھی جا سکتی ہے۔ مرضی کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، مگر جس حسین کو اللہ اپنی مرضی قرار دے دے، حسین ابن علی کو کہا راضیۃ مرضیہ، تو نہ صرف راضی ہے اپنے رب سے، تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے۔ اس کی دلیل دوں، مثال دوں کتب مناقب و حدیث و تاریخ سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول ایک مصلحت کے تحت لوح محفوظ کو پڑھ رہے تھے، ایک مصلحت کے تحت لوح محفوظ کو پڑھ رہے تھے، اور کہہ دیا کہ تیری راہب کس کے لیے کہہ دیا کہ تیری نسل میں اولاد نہیں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں۔ رسول کہاں سے کہہ رہے تھے؟ لوح محفوظ سے کہہ رہے تھے۔ مرضی رب حسین موجود تھے، کہا نانا ہم نے ایک اولاد دی، دوسری اولاد دی، 7 اولادیں دی۔ رسول نے لوح محفوظ کو پڑھ کر بیان کیا، حسین ابن علی مرضی الہی کو بیان کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ مقامات ہیں۔ تو اب وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کیا، ہماری یہ مرضی ہے، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اور مرضی الہی کیا ہے؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں، ہم اپنا فیور کریں۔ کن کے لیے؟ کن کے اوپر؟ ان بندوں پر کہ جن کو زمین پر مظلوم کیا گیا، جن کو زمین پر کمزور کیا گیا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ان بندوں پر ہم اپنا احسان کریں، ہم اپنی منت کو نازل کریں، فیور کو نازل کریں۔ استضعفوا فی الارض، جو زمین پر کمزور کر دیے گئے، اور کیا احسان کریں، کیا فیور کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی کمزور کیے جانے والوں کو امام بنا دیں، اور لوگ کمزور کیے جانے والوں کو امام بنا دیں، انہی کو وارث قرار دیں۔ قرآن کا وارث، زمین کا وارث، رسالت کا وارث، ان کو وارث قرار دیں اور ان کو ہم امام بنا دیں۔ تو قرآن نے امامت کی ایک صفت کو بیان کیا کہ امامت طاقت، تلوار، دولت، اکثریت میں نہیں، امامت مظلومیت میں ہے۔ امامت مظلومیت کے اندر ہے کہ ہم ان کو امام بنا دیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 2 علامتیں قرآن نے امام کی بیان کی۔ اس مقام پر استضعفوا فی الارض کہہ کے بیان کیا، اور فی الارض کی قید رکھی کہ ان کو زمین پر کمزور کیا گیا، آسمانوں میں نہیں۔ زمین پر وہ بظاہر کمزور تھے، مگر آسمانوں سے ان پر مسلسل درود و سلام آ رہا تھا۔ استضعفوا فی الارض، ان کو زمین پر کمزور کیا گیا۔ اور دوسری علامت قرآن نے کیا بیان کی امامت کی؟ ابراہیمی کے حوالے سے کہ لقد عہدنا الی ابراہیم، ہم نے ابراہیم سے ایک عہد لیا، ایک معاہدہ کیا، ایک ٹریٹی کی، ایک پیکٹ کیا ہم نے ابراہیم سے۔ وہ کیا تھا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو،
इब्राहिम मेरे घर को ताहिर कर दो, तवाफ करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा गुजारों के लिए मेरे घर को ताहिर कर दो। ये इब्राहिम से अल्लाह ने अहद किया। इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा, अल्लाह ने इब्राहिम की इमामत का ऐलान किया तो कुरान ने खबर दी कि बुत शिकनी शर्त इमामत है। बुत शिकनी शर्त इमामत है। इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा और इब्राहिम की इमामत का रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया। ये अलग बात है कि एक बुत को छोड़ भी दिया हुज्जत तमाम करने के लिए। जब महले और कौम वाले आए, मेले से वापस पूछा कि इस छोटे ने अगर ये बोल सकता है, अगर ये बोल सकता है, यानी जो अगर बोल सकता है तो तोड़ सकता है, अगर बोल नहीं सकता तो तोड़ भी नहीं सकता। ये थी इब्राहिम की कलाम की हिकमत और इब्राहिम की इमामत का ऐलान हुआ। मगर फिर इब्राहिम का दौर गुजरा, फिर बुत बने, फिर बुत सजे, इबादत गाहों में बुत, निगाहों में बुत, दिलों में बुत, आस्तीनों में बुत, फिर बुत बने, बुत सजे, बुत परस्ती हुई। बुत परस्ती का फलसफा क्या है? इंसान क्यों बुत बनाता है? इसलिए कि रूह इंसानी में अल्लाह ने एक अहद लिया है उसके सामने झुकने का, रोज़े मीसाक, रोज़े अलस। और इंसान का नफ्स है जो अपने ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, नफ्स तकमील चाहता है, ख्वाहिशात की रूह झुकना चाहती है। तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि मानो, किसी ऐसे को मान लो कि जो न रोके न टोके, न तुम्हें किसी किस्म की सरजनिश करे, यानी मानते भी रहो, मनमानियां भी करते रहो, मानते भी रहो, मनमानियां भी करते रहो। यह है बुतों को पूजने का, परिशिश करने का फलसफा। फिर बुत बने, फिर बुत सजे, और फिर इतने बुत के 360 बुत खुद काबे में आ गए। अब इब्राहिम के बाद जो दूसरी बुत शिकनी हुई वो फतेह मक्का के वक्त हुई कि जब दोषे रसूल पर अली सवार थे और एक एक बुत को गिरा रहे थे। और खासतौर पर मुर्रखीन सब लिखते हैं कि जब हुबुल सबसे बड़ा बुत था काबे के अंदर का, इर्मी बिही या अली, अली इसको उखाड़ कर फेंक दे। अभी अभी बद्र, सिफीन और ओहद के, बद्र, ओहद, तमाम जंगें जो हुई थी, अली ने कुरैश के बुतों को तोड़ा था मैदान जंग में। अब उनके माबूदों का मसला आया तो अली ही को रसूल ने खिताब किया, इर्मी बिही या अली, इसको हुबुल को उतार कर फेंक दे। हुबुल बुलंदी के मकाम था, रसूल ने अपनी दोष पे कहा कि इस पे सवार हो और फेंक दे। अली ने बुतों को फेंका और अली के महसूसात ये थे, ये अली का सिर्फ इल्मुल यकीन नहीं, ये अली का सिर्फ ऐनुल यकीन नहीं, ये अली का हक़ुल यकीन है। यानी अली फील कर रहे हैं, अली उस हकीकत को महसूस कर रहे हैं। और कहा कि मैं जब दोषे रसूल पर था अपने आप को अर्श की बुलंदी से ज्यादा मकाम पर पा रहा था, अपने आप को अर्श से ज्यादा बुलंद पा रहा था। और फिर एक मर्तबा अली कूदे बुतों को तोड़कर, और एक बहुत बड़े आरिफ और कलंदर ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, उन्होंने इस मंजर को बयान किया और ये सारी रिवायत को बयान करके कहा कि जब कूदे अली दोषे रसूल से जमीन पर आए, ज़ारो कतार रोने लगे। रसूल के रसूल ने पूछा, या अली रोते क्यों हो? कहा एक गुस्ताखी हुई है मुझसे। कहा क्या? कहा वो मोहरे नबुव्वत जो आपके शाने पे थी मेरे कदमों के नीचे आई। ये अत्तार ने लिखा। कहा इस बात पर मुझे अफसोस हो रहा है। कहीं सुन के रसूल अल्लाह मुस्कुराए। कहा अली मेरे करीब आओ, एक राज की बात बताऊंगा। अली करीब आए। कहा अली मेराज की रात जब मैं उस मकाम पर गया कि कोई शय मुझसे बुलंद न थी बजुज़ ज़ाते वाजिब के, हर शय मेरे नीचे थी, न सिर्फ रसूल के नीचे, मैं कहूंगा रसूल की जूतियों के नीचे। जब उस बुलंदी पर पहुंचा, कुर्ब इलाही के तजल्ले ने मुझको हरासा कर दिया, मेरे दिल पर वहशत तारी हो गई कुर्ब इलाही के। और मैंने दुआ मांगी, परवरदिगार यहाँ भी है, मेरे दिल को इत्मीनान अता फरमा, मेरे दिल को इत्मीनान अता फरमा। कहा मैंने दुआ मांगी, मेरी पुष्ट पर एक हाथ आया, वो हाथ उसने मेरी पुष्ट पर रखा, मेरे पूरे वजूद में सुकून आ गया। कहा या अली जो सुकून मैंने मेराज की रात में पाया था, आज तेरे कदमों से पा रहा हूं।
عزیزان گرامی، تو اس منزل کلام پر میں ہوں کہ یہ ہے معراج کی حقیقت. سبحان اللہ مولانا. اور امامت کی میں نے 2 آیتوں کو پڑھا. قرآن میں علامت ایک مظلومیت اور دوسرے بت شکنی. اور ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا، مگر اس کے بعد پھر بت آئے اللہ کے گھر میں. اس لیے ابراہیم کی امامت محدود رہی، ابراہیم کی امامت لمیٹڈ رہی، مگر علی نے اس شان سے بت شکنی کی کہ اب قیامت تک اس گھر میں کبھی بت نہیں آئیں گے. اب قیامت تک اس گھر میں کبھی بت نہیں آئیں گے، کیونکہ ابراہیم کی بت شکنی محدود تھی. بت شکنی شرط امامت ہے، اس لیے ابراہیم کی امامت محدود رہی. علی کی بت شکنی قیامت تک جاری ہے، اس لیے علی کی نسل میں قیامت تک امامت کا سلسلہ ہے. اب یہ نہ کہو کہ انہوں نے، شیعوں نے علی کی نسل میں امامت کو قرار دیا. یہ لکھو کہ شیعوں نے نسل بت شکن میں امامت کو قرار دیا، نسل بت شکن میں امامت کو قرار دیا. تو میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا، وہ نوری دو ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہماری دور پر دماغ یہ بار بار نیچے جھک رہا ہے، مجھے اٹھانا پڑا. ایک مرتبہ دور پڑھ رہے محمد بھائی. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے جن بندوں کو زمین پر زمین پر کمزور کیا گیا، زمین پر ضعیف کیا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان پر ہم فیور کریں کہ ان کو امام بنا دیں اور ان کو وارث قرار دیں. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. اب آپ سنیے گا عجیب و غریب حصہ اس کے ساتھ کا جو ہے، وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں. کن کو دکھائیں؟ فرعون و حامان و جنودہما. ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو. منہم ما یحذرون، کہ ان بندوں سے، ان اماموں سے جو وہ خوف رکھتے تھے. یہ رسول اللہ کا پیریڈ ہے. فرعون 2000 سال پہلے گزر گیا، حامان 2000 سال پہلے گزر گیا. اور جو مظلومیت کی امامت ہے، یہ مہدی کی امامت کا ذکر ہے، جو رسول کے 1500 سال تقریباً اب ہو گئے. اور کب ان کی امامت کا ظہور ہوگا؟ تقریباً 3500 سال. مگر قرآن کہتا ہے کہ ہم مظلوموں کو امام بنائیں اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں کہ جو وہ ان سے خوف رکھتے تھے، جبکہ فرعون و حامان ہزاروں سال اوپر گزر چکے تھے نزول قرآن سے. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کو اس حدیث سے سمجھے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. رسول تشبیہ دیتے ہیں علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی. تو اگر رسول کے دور میں ہارون کی مثال موجود، موسیٰ کی مثال موجود، تو رسول ہی کے دور میں فرعون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا. کہ جب مہدی آئے گا، مکے سے مدینے آئے گا، فرعون و حامان کی قبروں کو اکاڑے گا، سولی دے گا، آگ میں جلائے گا. یہ وہ فرعون و حامان ہے کہ جن کو رب العالمین نے نزول قرآن میں بیان کیا ہے. درود پڑھے محمد والے. اور اب میں سورہ اعراف کی آیات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، میں چاہتا تھا کہ چند آیتیں پڑھوں. کل کی مجلس میں مزید امام سید الشہداء علیہ السلام کی تفسیری آیات پر گفتگو کروں گا، لیکن اب ایک رخ ہے تقریر کا اور یہ اہم ترین آیات ہیں کہ جن پہ بات کر رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے. اور یہ سورہ اعراف کی آیتیں، 7واں سورہ ہے قرآن کا. اور اعراف کے معنی بلندیوں کے اور ٹیلوں کے. علی الاعراف رجال، قیامت کا دن ہے اور بلندیوں پر رجال ہیں، مردان خدا ہیں. قرآن مجید میں سورہ جاسیہ ہے اور یہ قیامت کے احوال پر ہے کہ لوگ خوف الہی میں گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، مگر یہ مردان خدا ہیں جو بلندیوں پر موجود ہیں. سورۃ الاعراف
اور یہی رجال ہیں کہ ان کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت ہے من المؤمنین رجال، اہل ایمان، درود پڑھ دیں محمد والے، علل اعراف رجال نہیں بیٹھا رہیں گے، درود پڑھ دیں محمد والے، من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں کچھ مردان خدا ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے لیکن میں سورہ احزاب کی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں مردان خدا ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنے رب سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھلایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان مردان خدا میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی موت کو گلے لگا چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت ہے۔ امیر المومنین اس آیت کو پڑھتے تھے اور منبر کوفہ سے اپنے آخری سال ماہ رمضان میں پڑھا اور کہا کہ حضرت حمزہ کو اللہ نے جنگ احد میں لے لیا، ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو جنگ بدر میں لے لیا، میرے بھائی جعفر طیار کو جنگ موتا میں لے لیا۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اور ان مردان خدا میں ایک اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، وہ میں ہوں جو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رجال اس مقام پر، اور وہاں علل اعراف رجال، بلندیوں پر رجال ہیں، مردان خدا ہیں۔ اور پھر یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہیں۔ ترجمہ کرنے والوں نے پیشانی کا لفظ لکھ دیا لیکن اس مقام پر پیشانی کا لفظ نہیں ہے، صرف سیما ہے، سیما علامت کو کہتے ہیں۔ یعرفون کلا بسیماہم، کل، صرف مومنوں کو نہیں منافقوں کو بھی، صرف مومنوں کو نہیں منافقوں کو بھی۔ یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں نشانیوں سے پہچان رہے ہیں۔ اگر سجدہ گزار ہے تو ماتھے پہ سجدے کا نشان، اگر ماتمی ہے تو سینے پہ ماتم کا نشان، اور اگر منافق ہے تو منافقت کی علامت، مگر سب کو وہ پہچان رہے ہیں ان کی علامتوں اور نشانیوں سے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور ان مردان خدا کی نظر اصحاب جنت پر پڑے گی، پکار کر کہیں گے تم پر ہمارا سلام ہو۔ وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اہل جنت ابھی جنتوں میں داخل نہیں ہوئے مگر وہاں کی تمنا اور آرزو لے کر آئے ہیں، یہ اہل جنت ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب ان مردان خدا کی نظریں جہنم پر جانے والے لوگوں پر پڑی۔ قالوا ربنا ولا تجعلنا مع القوم الظالمین، انہوں نے بے اختیار کہا کہ پروردگار ہمیں ظالمین میں شمار نہ کر، یعنی اہل جہنم کی ایک صفت ظاہر ہوئی، ظالمین میں سے ہیں، ایک صفت ظاہر ہوئی، ظالمین میں سے ہیں۔ ربنا ولا تجعلنا مع القوم الظالمین، اب قرآن نے ان مردان خدا کا اور اہل جہنم کا ایک ڈائیلاگ سورہ اعراف میں نقل کیا، کہا کہ ما اغنی عنکم وجمعکم وما کنتم تستکبرون، کیا ہوا آج تمہاری میجورٹی کسی کام نہ آئی؟ کیا ہوا آج تمہاری میجورٹی کسی کام نہ آئی؟ اہل جہنم ظالم ہے، اہل جہنم میجورٹی اور اکثریت پر دنیا میں اکڑتے تھے، اکڑتے تھے۔ کیا بات ہے، اور پھر کہا ما اغنی عنکم وجمعکم وما کنتم تستکبرون ہؤلاء الذین، اہل جنت کی طرف اشارہ کیا، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اقسمتم، بہت غور سے سنیے کہ لفظ کو، اقسمتم، تم نے قسمیں کھائی تھیں، اہل جہنم سے کہہ رہے ہیں قسمیں کھائی تھی۔ قسم ذالک اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اسلام میں قسم ہوتی ہے، تو اہل جہنم ظالم بھی ہیں، اکثریت میں بھی ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اب اس کا میں اطلاقی ترجمہ کر دوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم فتویٰ دیتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دیواروں پر لکھ دیتے تھے۔ ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، فتوے دیتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ ان مردان خدا کی اتھارٹی کو دیکھیے، کنٹرول کو دیکھیے، ان کی طرف مڑے، کہا ادخلوا الجنت، ہمارے حکم سے جاؤ، جنتوں میں چلے جاؤ۔
رضوان جنت سے پوچھا، نہ جبرائیل و میکائیل سے پوچھا، نہ اس وقت اللہ سے اذن لیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنا اذن عطا کر دیا تھا. کہا ادخلوا الجنت لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، جاؤ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، تم پر آج نہ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اس کے بیچ کی ایک آیت کو میں نے اسکپ کیا تھا اس مقام پر لانے کے لیے، اور وہ یہ ہے ایک کہ قرآن کہتا ہے فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُوَزِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین کھڑے ہو کر ایک موزن اذان دے گا. اہل جہنم کے مابین کھڑے ہو کر ایک موزن اذان دے گا. اللہ کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی تھا تو لفظ اذان کیوں یوز کیا؟ صدا دے گا، آواز دے گا، ندا دے گا. کہتا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین ایک مؤذن کھڑے ہو کر اذان دے گا، اور اس کی اذان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں، فاذن بینہم مؤذن. ان دونوں کے گروہوں کے درمیان، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر ایک مؤذن اذان دے گا. اس کی اذان کیا ہوگی؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین. ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُوَزِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین کھڑے ہو کر ایک موزن اذان دے گا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. تو مت بھاگو لعنت سے، قیامت تک جا رہی ہے پیچھے پیچھے، قیامت تک جا رہی ہے پیچھے پیچھے. اور اس لفظ کو قرآن نے کیا کہا؟ قیامت کی اذان قرار دیا، قیامت کی اذان قرار دیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. کسی نے پوچھا، اور پھر مامون نے پوچھا، علماء کا مجمع تھا، دربار تھا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بجے فرما تھے. حدیث کا یہ حصہ آپ کی معرفت کے نظر ہے. مامون نے علماء کے درمیان پوچھا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول وہ قیامت کا مؤذن کون ہے کہ جو اذان دے گا؟ کہا جدی علی ابن ابی طالب. محمد والے محمد. جدی علی ابن ابی طالب. تو عزیزان گرامی، یہ ہے قرآن کے وہ مقامات کہ اگر تفسیر اہل بیت سے لیا جاتا تو تولا بھی آیا تھا اور تبرہ بھی آیا تھا، اور پھر لفظ تبرہ سے اتنی ہی محبت کرتے جتنے تولا سے کرتے. یہ ہے. اور آنے والے وقت میں قرآنی اسٹائل میں ان باتوں پہ بھی گفتگو کرتا رہوں گا. بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایام ہمارے وہ ہیں کہ تجھ پر بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے، ہم تجھ پہ بے روئے اٹھتے نہیں کسی محفل سے، ہم کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے، ہم کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں تیرے دل سے ہم. عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ 28 رجب کو مکے مدینے سے چلے، مکے امام پہنچے اور کئی مہینے وہاں گزارے، اور 9 ذی الحج حج کو عمرے سے بدلا، 2 دن حج کے بسر کیے، انجام دیے مناسک حج کے مکے میں. اور جو مینا کا دن تھا اس کے لیے طے کیا امام نے کہ ہم قربانی مینا کے میدان میں نہیں، مینا کربلا میں دیں گے. اور وہ 2 دن پورے کر کے امام مینا کربلا کی طرف چلے، مینا کربلا کی طرف چلے. ایک ابھی میں مسائل کی منزل پر نہیں ہوں، کربلا کے عرفان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور قرآن نے خود مکے کا ایک لفظ جو قرآن میں رکھا، ام القرا. ام القرا کے معنی تمام زمینوں کی ماں، یعنی وہاں سے اوریجنیٹ ہوئی زمینیں. ام القرا، تمام زمینیں وہاں سے بچھائی گئی ہیں، پیدا ہوئی. کل اس کے بھی اسرار پر اور رازوں پہ میں بات کروں گا.
کہ جہاں علی اس مقام پر پیدا ہوئے کہ جو سینٹر آف یونیورس ہے، زمین کا مرکز ہے، علی مولائے کائنات بنے، اسی مقام سے امام کی حدیث کے مطابق زمین کو بچھایا گیا تو ابو تراب بھی اسی مقام پر پیدا ہوا۔ عطار نے کھینچ کر خراب کی بو، عطار نے کھینچ کے خراب کی بو، کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو، کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو، یہی ہے وجہ کہ کھچتا ہے عطر مٹی سے، یہی ہے وجہ کہ کھچتا ہے عطر مٹی سے، بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو۔ تو مکے کا نام ام القری، تمام زمینوں کی ماں، اور زیارات میں والد ہوا کربلا کا نام ابو القری، تمام زمینوں کا باپ ابو القری، مکہ ام القری، کربلا ابو القری۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس سے اور زیادہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کے سائے میں آ جاتا ہے۔ عارفین نے لکھا کہ جب تک انسانیت کی عقل کمزور ہے، ضعیف ہے، ناقص ہے، ان کا قبلہ مکہ ہے۔ اور رجعت کے بعد، ظہور مہندی کے بعد قبلہ کربلا قرار پائے گا۔ شاہی اسی راز کی بنیاد پر شاعر مشرق نے کہا تھا کہ اگر سر شہادت کی بیاں تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا مرکز روضہ شبیر ہو جائے۔ اور پھر خطبہ دیا، آخری خطبہ مکے میں دیا، اور اس میں صرف امام نے یہ کہا کہ میں کسی مال غنیمت کے لیے نہیں، فتح کے لیے نہیں، شہادت کے لیے نکل رہا ہوں، اور جس کو راہ الہی میں شہادت پسند ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ تاریخ گواہ ہیں، اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ جب امام مکے سے چلے تو صرف بنی ہاشم آپ کے ساتھ تھے۔ یہ جو 72 ہیں یہ راستے میں شامل ہوئے یا کوفے سے آئے ہیں نکل کر، یا راستے میں شامل ہوئے، لیکن جب مکے سے چلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا بجز بنی ہاشم کے۔ یہاں تک کہ ابن عباس نے کہا، یہاں تک کہ محمد حنفیہ نے روکا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن جعفر نے روکا، اور ابن عباس سے کہا امام نے کہ ابن عباس ان اللہ شاء ان یرانی فی سبیلہ قتیلا، ابن عباس اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مجھ کو اپنی راہ میں قتیل دیکھے۔ کہا کہ مولا آپ چلے جائیں، اہل حرم اور سیدانیوں کو چھوڑ جائیں۔ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، ابن عباس اللہ کی مشیت یہ ہے ان کو اپنی راہ میں قیدی بنا ہوا دیکھے۔ امام چلے اور پھر منزلوں پہ منزلیں طے کی۔ اہل مقاتل نے 22 مقامات کے نام لکھے ہیں۔ منزل ذات عراق سے گزرے، یہ ذات العراق، کیونکہ جب مکے سے جاتے تھے کوفے کی طرف تو مدینے کی طرف آنا پڑتا تھا، اور پھر مدینے سے راستہ لیفٹ ورڈ عراق کی طرف جاتا تھا تو ذات العراق یہ وہ جنکشن تھا۔ یہی وہ مقام ہے کہ عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں اور اون و محمد کو حوالے کیا ہے امام کے۔ مدینے سے جب سے زینب چلی، بچے بھی نہیں تھے، شوہر بھی نہیں تھا، بھائی کے ساتھ تھی، اب اون و محمد ساتھ چلے اور ان کو لے کر امام چلے کوفے کی طرف، اور 22 منزلوں کو طے کیا۔ منزل شراب سے گزرے، منزل ضرور سے گزرے، قصر بنی مقاتل سے گزرے، یہ آخری منزل ہے۔ اس سے پہلے سالبیہ کا مقام ہے، اس سے پہلے شراب کا مقام ہے، اس سے پہلے ضرور کا مقام ہے کہ جہاں ہور کا لشکر ملا، اور مسلسل امام آگے بڑھتے رہے، اور پھر قصر بنی مقاتل پر امام نے خواب دیکھا، بیدار ہوئے، اور علی اکبر قریب تھے۔ کہا بیٹا، امام نے خواب سے بیدار ہو کر بے اختیار بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا شروع کیا۔ کہا بابا آپ کیوں کلمہ استرجاع کو پڑھتے ہیں؟ کہا بیٹا میں ابھی خواب میں تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی ہاتف صدا دیتا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ان کی آگے آگے موت جا رہی ہے۔ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بلا کیوں نہیں؟ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ یہ علی اکبر کا عزم تھا
تھا اور پھر قصر بنی بقاتل سے آگے بڑھے. اب وہ مقامات شروع ہوئے. پہلے غازریہ کا میدان آیا, شط فرات آیا, پھر نینوا کا میدان آیا, اور پھر آخری منزل آ گئی. امام کا گھوڑا رک گیا. امام نے چاہا رہبار آگے بڑھے مگر بڑھ نہ سکا. ایک مرتبہ جھک کے زمین کو کی مٹی کو اٹھایا, اپنے لہو کی خوشبو کو سونگا, کہا ساتھیوں رک جاؤ, اور پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا ھذا کرب و بلا, کہا ھذا کرب و بلا, یہ کرب و بلاؤں کا مقام ہے. خیمے نصب ہوئے. یہی وہ مقام تھا کہ انبیاء جب بھی گزرے مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہوئے. یہی وہ مقام تھا کہ سلیمان کا تخت بھی ہوا میں لہرایا. یہی وہ مقام تھا کہ جہاں ابراہیم کو ٹھوکر لگی, عیسیٰ کی پاؤں سے خون نکلا, انبیاء نے اس مقام پر گریہ کیا, علی بھی اس مقام پر روئے, اور اسی مقام پر خیمہ زن ہوئے. اطراف کے قبائل جمع ہوئے, اور پھر بنی اسد کے لوگ آباد تھے. امام نے زمین کو خریدا, 70,000 درہم کا خریدا, اور پھر بنی اسد کے حوالے کر دی. کہا مولا بڑی خوشی ہوئی, آپ مہمان بنیں گے, آپ بستی کو آباد کریں گے, مگر نہیں معلوم تھا بنی اسد کو امام کون سی بستی بسائیں گے. کہا بنی اسد کے لوگوں, عاشور کے دن یہ زمین ہمارا مختر بن جائے گی, آنا ہماری لاشوں کو دفن کر دینا, اور اگر دفن نہ کر سکو تو مٹھی پر خاک لانا. بچوں سے کہا ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا, اور پھر ہمارے مرکز بن جائیں گے. عاشور کے دن صرف ایک شہادت کو بیان کروں گا, اور یہ آخری شہادتوں میں ہے جب امام زمین کربلا پہ گرے, آخری مرتبہ کا ہر من نازل ینصرنا. اب عباس و علی اکبر نہ دے, حبیب حر نہ دے, جوان نہ دے, اب خیموں سے بچے نکلے, چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. امام حسن کا بیٹا عبداللہ ابن حسن چھوٹے خیمہ کو لے کے چلا, شیب نے تلوار کو اٹھا رکھا تھا. کہا ابن الخبیثہ تقتلو امی, میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ شیب نے رخ کو موڑا, بچے کے ہاتھ آگے تھے, وار کیا, بچے کے شانے جدا ہوئے, تکلیف میں تڑپا. امام نے آنکھوں کو کھولا, اپنی آغوش میں بچے کو چھپا لیا. شیب چاہتا تھا پہلے بچے کو ذبح کر دے, پھر امام کی گردن کو جدا کر دے, مگر امام اس عالم میں بھی اپنے بھتیجے کو بچاتے رہے. مگر تابا کے ایک تیر چلا, یہ بچہ امام کی گود میں شہید ہو گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. پروردگار وقت کے شہیدان کربلا جو ممنات پر چھپے سب کی مغفرت فرما. روح زمین پر جہاں جہاں عزادار حسین نے ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عزاداران حسین کی نصرت اور مدد فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو بھر لا. پروردگار اور جو سماوات کی تمام بلاؤں سے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ملت اسلامی کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ماتم امام کیجئے یا حسین یا حسین.